وہ صفین کی لڑائی میں خود دیکھ چکے کہ 12 برس کا عباس ایک اکیلا سارے لشکر شام کو بھگا کے آیا. یہ تو عباس کی 34 سال کی عین شباب کی عمر ہے. جو بچپنے میں اتنا شجاع تھا تو اب جوانی میں اس کی کیا حالت ہوگی. یقین ہے ان کو, یہ انداز دیکھے ہوئے, یہ خالی سنی سنائی بات پر یقین نہیں کر رہے ہیں. معلوم ہے کہ مولا نے عباس کے لیے کیا کہا, لیکن آنکھوں سے دیکھا. اور مزید اس میں ایک جملہ پڑھا لیجیے, اور مزید یہ کہ جو لوگ ابھی لشکر میں 20-22 سال والے, 25 سال والے, سردار عموماً 35 سال سے بڑے ہوتے ہیں. پاکستانی فوج میں بھی بریگیڈیئر کی یا میجر جنرل کی عمر زیادہ ہوگی, لیکن عام سپاہیوں کی عمر کم. میدان جنگ میں تو جوانی ڈھونڈ کے بھیجے جاتے ہیں. جنہوں نے صفین کی جنگ نہیں دیکھی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 25 سال سے کم کے جتنے ہیں صفین کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ان کو بھی یہ یقین ہے صفین میں گئے بغیر. انہیں کیوں یقین؟ انہیں یقین 1 مہینے پہلے کی جنگ دیکھ کر. جو خود 35 سال سے زیادہ ہیں وہ صفین میں آنکھوں سے جنگ دیکھ کے آئے, عباس کی تلوار سے کوئی چرکا بھی کھا کے آئے. اور جو اس وقت تھے ہی نہیں انہیں بھی یقین ہے کہ ایک اکیلا عباس کافی. کیوں؟ انہیں ٹھیک 1 مہینے پہلے کی جنگ دیکھ کے یہ یقین. 1 مہینے پہلے کیا ہوا تھا؟ 1 مہینے پہلے کوفے میں مسلم نے جہاد کیا تھا. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی ہماری تاریخ مرجعیت کے ایک بہت اہم مرجع, بہت اہم مرجع. میں نے اپنی حد تک بڑی اسٹڈی کیا ہے مرجعیت کی تاریخ کو, تو مجھے صرف 2 مرجع ایسے ملے جن سے امام زمانہ کا تحریری کانٹیکٹ مسلسل رہا. ایک شیخ مفید تھے اور ایک آقا ابو الحسن اصفہانی تھے. مقدس اردبیلی اور علامہ بحر العلوم کا انداز کچھ اور, لیکن یہ 2 مرجع ایسے ہیں کیونکہ ان دونوں کا زمانہ شیعت کے لیے بڑا مشکل زمانہ تھا. شیخ مفید کا زمانہ, اب اندازہ کریں کہ شیخ مفید کا زمانہ عالم اسلام کے لیے اتنا خطرناک زمانہ کہ 2 مرتبہ حج بیت اللہ نہ ہو سکا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج تو ہمیشہ ہی رہا اور جس سال حج نہیں ہوگا اس سال امام آئیں گے. شیخ مفید کے مختصر زمانے میں 2 مرتبہ حج رک گیا. حالات اتنے خراب تھے مسلمانوں کے درمیان. شیخ مفید کے زمانے ہی میں حجر اسود خانہ کعبہ سے زبردستی اکھاڑ کے لے جایا گیا یمن, بحرین کے علاقے میں. پورے تاریخی واقعات نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, اب وقت ضرورت امام کی طرف سے گائیڈنس ملے. اور ایک آقا ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ, یہ 2nd ورلڈ وار یا دوسری عالمی جنگ کا زمانہ. اور اس وقت حالات ایسے تھے کہ ایک طرف برطانیہ چاہتا تھا شیعت کو بے وقوف بنا کے استعمال کرے, اور دوسری جانب جرمنی چاہتا تھا نہ صرف یہ کہ پیٹرول نکلا تھا بلکہ عراق کا پیٹرول جو آج بھی عراق کے لیے کتنے مسائل لے کے آیا. بہانے کچھ بھی ہوں, اصل مسئلہ پیٹرول ہے. پہلی مرتبہ نکلا تھا جنگ میں ہر دشمن کو پیٹرول کی ضرورت. دونوں اپنی ڈپلومیسی استعمال کر رہے ہیں. اور عراق کے بے تاج کے بادشاہ ہمارے مراجع ہوتے تھے. صدام ملعون کے آنے تک مرجعیت کی وہ شان تھی. صدام کے آنے کے بعد مظلومیت آئی لیکن پھر وہی شان آ گئی. آیت اللہ سیستانی کی وہی شان واپس آ گئی ہے. یہ بات میں آج نہیں کر سکتا, وقت نہیں. بات پہلی جو اصل بات ہے مکمل کرو. لیکن آقا اصفہانی کو ایسا نازک زمانہ ملا. برطانیہ والا انگریزوں کا دماغ ڈپلومیسی میں کتنا آگے, ان کا بھی مقابلہ کرنا, ہٹلر کا بھی مقابلہ کرنا, نہ اس کے ہاتھ بے وقوف بننا نہ اس کے ہاتھ. خاصی گائیڈنس امام کی طرف سے آتی رہی تحریری شکل میں. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کہ صرف مرجع ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے, باقی جو ایسی باتیں کرے وہ جھوٹا آدمی. جو یہ کہے امام میرے پاس آتے ہیں, امام مجھے تحریر بھجواتے ہیں, امام میرے ساتھ, یہ سب جھوٹے. لیکن بہت مختصر میں نے بات سمیٹ دی اس لیے کہ مجلس مکمل کرنا. اب آئیے آقا اصفہانی, ان کا ایک بہت اہم جملہ ہے انڈیا اور پاکستان کے ایک مومن کے لیے. کہا کہ اہل بیت اطہار میں سے جو غیر معصوم ہے ان میں سے بھی ہر ایک اتنا عظیم ہے کہ اگر کسی اور قوم کے بعد ہوتا, یہ غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے, تو وہ اس کو خدا مان لیتے. وہ علی کو چھوڑیں, عباس کی عظمت, مسلم ابن عقیل کی عظمت,
لیکن چونکہ یہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے کہ جب سورج ہو تو ستارے نظر نہیں آتے جبکہ آسمان پر ہیں، کہ توجہ اتنی نہیں ہوتی کہ مسلم کس کا نام، توجہ نہیں ہوتی کہ عباس تو پھر بھی ہمارے یہاں ذکر ہو جاتا، مسلم بھی بڑی عظیم شخصیت۔ اگر کسی اور قوم کو یہ غیر معصوم ملے ہوتے وہ ان کو خدا مان لیتی۔ جیسے میں اپنے مجتہدین کے حوالے سے کہتا ہوں، یہ ہماری کتنی بڑی کفران نعمت اور ناشکرے پن کی عادت ہے کہ یہ مراجع کرام کی ہم توہین کرتے ہیں، دوسری قوموں کے امام ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے نائب امام ہیں، وہ ہمارے اماموں سے تو کیا مقابلہ کریں گے، ہمارے یہ نائب امام ان کے اماموں سے زیادہ بہتر اور افضل ہیں۔ اور ہماری قوم کی حالت، آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، چھوٹے چھوٹے شوشے کھڑے کر دینا اور بغیر غور کیے ہوئے یہ دشمن اہل بیت، یہ منکر فضائل، یہ منکر عظمت اہل بیت، یہ بات اور بھی آئے گی وضاحت کے ساتھ۔ پہلے آج کربلا کے مکاری کے ہتھیار کا خاتمہ ہو جائے۔ بھائی اتنی سی بات کہ جو لوگ ایک مہینے پہلے مسلم کی جنگ دیکھے ہوئے، بہت عظیم مجاہد کا نام ہے مسلم، جو معصومین نے ہمیں مسلم ابن عقیل کی زیارت بتائی، اس کے الفاظ وہی ہیں جو جناب عباس کی زیارت کے الفاظ ہیں۔ کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، کسی خطیب کی لفاظی نہیں ہے۔ جس چھٹے امام نے ہمیں جناب عباس کی زیارت سکھائی ہے، جب کربلا جاؤ تو اس طرح زیارت پڑھو، انہوں نے ہی مسلم کی زیارت سکھائی۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، سارے وہی الفاظ ہیں جو عباس کی زیارت میں آئے۔ بہت عظیم شخصیت، وہ اکیلا مسلم کوفے کی ساری فوجوں سے ایک مہینے پہلے لڑا۔ کربلا کے مجاہدین کے ساتھ تو بہرحال ایک دوسرے کی سپورٹ کرنے والے تھے، مسلم اکیلا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ محمد ابن اشعث ابن قیس کو فوج کا سالار بنا کے بھیجا گیا، جس کی بہن جودہ ہے جس نے حسن مجتبیٰ کو زہر دیا، اسی کا بھائی۔ پہلی فوج آئی، اکیلا مسلم، تنہا مسلم، اس طرح سے شکست دی، اس نے فوراً ابن زیاد کو ایمرجنسی کال کی دوسری فوج بھیجو۔ کوفے کی ساری فوجیں ختم ہو گئیں۔ ابن زیاد نے تنگ آ کر، عاجز آ کر اس سے ایک جملہ کہا ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے سارے کوفے کی فوجیں؟ اور محمد ابن اشعث کا تاریخی جملہ آپ مصائب مسلم میں سنتے ہیں کہ ابن زیاد تو نے مجھے کوفے کے کسی بنی اور بقال کو، کسی کنجڑے کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہاشمی شہزادے کو گرفتار کرنا ہے، ساری فوجوں کے بعد بھی گرفتار کر لوں تو غنیمت سمجھنا، اور نہیں گرفتار کر سکا۔ دھوکے سے گڑھا کھود کے مسلم کو اس میں گرایا اور گرفتار کیا۔ تو ٹھیک ایک مہینے پہلے ابن زیاد کے سپاہیوں نے مزہ چکھا ہے کہ اکیلا مسلم سارے کوفے کی فوجوں کے لیے کافی تھا، پھر بھی ہماری طاقت سے نہیں پکڑا گیا، دھوکے کے ذریعے۔ وہ دھوکہ تو کربلا میں نہیں چل پائے گا، وہاں تو مسلم کو کون بتانے والا ہے کہ پیچھے گڑھا ہے، یہاں تو حسین کی ایک فوج ہے نا، ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو جو بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے، وہ خیبر کی لڑائی میں علی کی تلوار اور علی کا فرمان سنے، عباس میرا بیٹا، میرا وارث ہے، میرا جانشین۔ جو 35 سال والے ہیں وہ صفین میں عباس کی تلوار کا مزہ چکھیں، اور جو اس کے بعد پیدا ہوئے وہ ایک مہینے پہلے ابن زیاد کی فوج میں کوفے میں مسلم کا سامنا کیے۔ جب اکیلے مسلم کو ہم نہ پکڑ سکے تو یہ تو مسلم سے زیادہ بہادر۔ ساری رات ایجنڈے پہ یہ ایک نکتہ رہا کہ عباس اگر حسین کے ساتھ رہے تو کوئی طریقہ نہیں ہماری کامیابی کا، شکست یقینی۔ اور آخر صبح کو یہ طے پایا کہ عباس اس سپاہی کا نام ہے جو نہ تیر سے مارا جا سکتا ہے، نہ تلوار سے مارا جا سکتا ہے، نہ نیزے سے عباس کو روکا جا سکتا ہے، نہ برچھیوں سے۔ ایک ہی طریقہ، مکر و فریب سے کام لیا جائے۔ چنانچہ صبح کی نماز کے فوراً بعد شمر عباس کے خیمے کے قریب آیا، اور عباس کا خیمہ عباس کا نہیں تھا، وہ حسین کے خیمے میں عباس تھے۔ فجر کی نماز ہو گئی، اب لشکر کے لیے عباس کو آقا حسین سے ہدایت لینا۔ شمر آ کے کیا کہتا ہے؟ کہاں ہے میری بہن کی اولاد، میرے بھانجے؟ یہ بہن کی اولاد، یہ بھانجے، یہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ دھوکہ اور مکر و فریب ہے۔ دشمن آپ کا ہمدرد بن کے آئے گا، آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ دشمن ہے۔ کہے گا کہاں ہے علی سے محبت کرنے والے،